بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج ہم نے جو آپ سے بات کرنی ہے اس کا محور بھی عمران خان صاحب ہی ہیں. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ساری خبریں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے گرد ہی گھوم رہی ہیں، اور خان صاحب گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے، کل ان کی پیشی ہوگی نہیں ہوگی، اور حالات کیا ہوں گے، کوئی دھینگا مشتی، کوئی ہنگامہ رائی، کوئی سیکورٹی کی صورتحال کیسی ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب کو ہر صورت جو ہے وہ انہوں نے خبروں میں ان رکھا ہوا ہے، کیونکہ مقدمات اتنے ہیں اور ان کی پیشیاں اتنی ہیں اور ان کی طلبی کے نوٹسز اتنے ہیں کہ جو ہے وہ ہر وقت پہلے ٹی وی چینل پر اب پابندی ہے، تو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خان صاحب ہی چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل بڑی اہم پیشی ہے عمران خان صاحب کی اسلام آباد میں، اور ان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے لاہور میں. اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اور پھر سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ میاں ثاقب نثار نے تصدیق کی ہے کہ ان کا خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے. یہ رابطہ کیسے ہوا اور اس میں کیا گفتگو ہوئی، ہم نے بات کی ہے ثاقب نثار صاحب سے. اس کا احوال بھی آپ کو ہم بتائیں گے، اور کیا ملاقات ان کی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے متعلق بھی ہم آپ کو اس اپنے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ضرور کیا کریں کہ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں، تاکہ ہم اپنے اس گفتگو کو، اپنی خبروں کو، اپنے تجزیوں کو مزید بہتر بنا سکیں. شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ہی. خان صاحب کی کل یہاں پر اسلام آباد میں 7 مارچ کو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی کورٹ میں پیشی ہے. توشہ خانہ کیس ہے، اور خان صاحب کو سیکورٹی کے خدشات بھی کافی لاحق ہیں، اور انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ان پر جو ہے وہ ایک قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اس پر وزیر داخلہ نے بھی اپنا موقف پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ انہیں سیکورٹی فراہم کی جائے گی. لیکن خان صاحب نے کہ وکلاء نے آج وارنٹ گرفتاری مسترد کرنے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی جو قبول نہیں کی گئی، اور ان کی وارنٹ گرفتاری ابھی تک جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں، اور انہیں کل پیش ہونا پڑے گا جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے. کیونکہ توشہ خانہ کیس میں نیب نے بھی خان صاحب کو طلب کر رکھا ہے، اور 9 مارچ ان کی یہاں پر تاریخ ہے، اور پھر 9 مارچ کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا بھی جو ہے وہ پیشی ہوگی، جس میں خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ کیس پری کرنا ہے اور کیس لڑنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کب اسلام آباد آتے ہیں اور کس طرح کی پیشی ہوتی ہے. لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں، جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، اس میں آئندہ آنے والے چند دن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور خان صاحب کو جو ہے وہ ان دنوں کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ظاہر بات انہوں نے کی ہوگی کہ وہ ان حالات کا وہ کیسے مقابلہ کریں گے، کس طرح ان حالات کو فیس کریں گے. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی چینل پر ان پر جو ہے وہ ان کی خطاب، ان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی ہے، اور جو ٹی وی چینل ان کا خطاب نشر کرے گا اسے بین کر دیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس میں نیب نے بھی جو ہے وہ فائلیں کھول لی ہیں، اور نیب نے اپنی فائلیں کھولنے کے ساتھ ساتھ انہیں طلب بھی کیا ہوا ہے. اس کا احوال چونکہ ہمارے جو ذرائع ہیں نیب میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نیب نے اچھے خاصے ثبوت جو ہے وہ حاصل کریں، کیونکہ خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو تحائف تھے وہ بیچے تھے، اور تحائف کہاں بکے وہ عمر فاروق نے دبئی سے بتا دیا کہ انہوں نے اپنا پرچیز کیے تھے فرا گوگی سے، اور جو کردار اس میں شامل تھے اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا تھا. تو یہ ایک اوپن سیکرٹ کیس ہے کہ جس میں ساری چیزیں سامنے ہیں، اس میں کوئی پروب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے وہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو صورتحال ہے اس پہ خان صاحب کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، وہ کوئی ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہے کہ حالات نارمل ہوں، اور حالات نارمل اگر ہوں گے تو ظاہری بات ہے خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا کسی نہ کسی کے ساتھ
بیٹھنا کس کے پاس ساتھ پڑے گا؟ وہ پی ڈی ایم ہی ہے، نون لیگ ہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں، اور وہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں جن کے خلاف انہوں نے کیس جو ہے وہ بنائے تھے، اور وہی میاں شہباز شریف صاحب ہیں جن کے خلاف انہوں نے کیس بنائے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ بازی پلٹی ہوئی ہے اور صورتحال خان صاحب کے خلاف ہے۔ تو اس صورتحال میں خان صاحب کو جو ہے وہ کن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر انہیں توقع ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کال آ جائے، کوئی ان کا رابطہ ہو جائے۔ وہ بار بار کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی رابطہ ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن کوئی رابطہ ہو نہیں پا رہا۔ لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے ناظرین کہ خان صاحب نے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو کال کیا اور انہیں کچھ احوال جو ہے بتائے ہیں، اور خان صاحب نے یہ چاہا ہے کہ کچھ معلومات ان سے شیئر کریں، لیکن انہوں نے اس سے معذرت کر لی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے چل کے صورتحال کیا ہوگی۔ ہماری بات بھی ہوئی میاں ثاقب نثار صاحب سے، انہوں نے تصدیق بھی کی کہ ان کی بات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کچھ معلومات جو ہے وہ طلب کی تھی، لیکن انہوں نے معلومات دینے سے معذرت کر لی۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔